چند دن پہلے ایک انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب کی تقریر سننے کا موقع ملا، جو آج کل فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بڑے شور و زور سے گھوم رہی ہے۔ اس کو نام ہی اتنا مزیدار دیا گیا ہے کہ ہر بندہ ہی سنتا ہے کہ سنو، وہابی مولوی توصیف الرحمان گستاخی رسالت کرتے ہوئے، یہ گستاخ رسول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے اس حضرت کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت کے مالک ہیں، اور اہل حدیث اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ آئیے یہ ایک توصیف الرحمان صاحب ایک روایت سنا رہے ہیں، روایت سن لیں، اس کے بعد پھر میں تبصرہ کروں گا، سنیں۔ لیکن روایت سنانے سے پہلے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مالک جنت ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے سن لیجئے، اس کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے اور تمہارے درمیان اس دنیا میں فیصلے کے لیے میرے اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کلام الہی سے اور حدیث محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب رب کی عدالت میں پہنچیں گے، وہاں ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ میرا مولا خود کرے گا۔ کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو صرف اس لیے کہ ہماری زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلا، کبھی یا رسول اللہ مدد کی پکار نہیں نکلتی، ہم کبھی کسی بابا کو غریب نواز و بندہ پرور و داتا نہیں سمجھتے، تمہیں یہی تکلیف ہے تو سیدھی طرح جس بات کا دکھ ہے وہ کہو۔ عوام الناس کو بھڑکا کر، اشتعال دے کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہو جس الزام کا ادنا سا تصور بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا یہ عقیدہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں، آئیے اللہ کے کلام پہ پیش کر کے پوچھتے ہیں، آپ حق پر ہو یا گمراہی اور ضلالت پر ہو؟ مالک کا فرمان سورۃ الانعام آیت نمبر 50، غور سے سنیے، اور اس حضرت صاحب کو بھی سنائیے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ جنت اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے اس سے محروم رکھے۔ اگر محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہوتے تو پیارے حبیب ابو طالب کی وفات پہ غمگین کیوں ہوئے؟ اس سال کو عام الحزن کیوں قرار دیا گیا؟ نبی تو جنت کے مالک تھے نا، کیوں کہا کہ ابو طالب کے سرہانے پر بیٹھ کے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار ہی کلمہ پڑھ دے۔ ابو طالب کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، محمد کریم مالک ہے جنت کے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے محروم کرے۔ یہ کیوں کہا چچا ایک بار میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کو پیش کر کے تمہیں بخشوانے کی کوشش کروں گا، اللہ کے سامنے اس کلمہ کو دلیل بناؤں گا۔ پیارے حبیب اگر مالک ہوتے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے مالک ہوتے، کیوں کہا اپنی لخت جگر فاطمہ کو میرے گھر سے جو جی چاہتا ہے لے لے، عمل کرنا رب نے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن حکیم کی آیت فیصلہ کر رہی ہے، رب کی رحمتوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2919، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ روایت کرتے ہیں، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينجي احدا منكم عمله، تم میں سے کسی کا عمل اس کو قیامت کے دن نجات نہیں دلوا سکتا۔ ارشاد محمد کریم ہے
پیارے حبیب کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ محدث امت بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے عمل قیامت کے دن اس کو نجات نہیں دلوا سکتے۔ سائل سوال کرتا ہے، قال رجل ولا ایاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا آپ کے عمل بھی، کیا آپ کے اعمال بھی؟ اگر مصطفیٰ علیہ السلام جنت کے مالک ہوتے تو آپ فرماتے میں تو جنت کا مالک ہوں، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے روک لوں۔ کہا آپ کے عمل بھی۔ آئیے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، قال ولا ایایا الا ان یتغمدنی اللہ منہ بالرحمہ ولکن سددوا، ہاں میرے عمل بھی میں اپنے عملوں کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے خالق و مالک کا تعارف یوں کروا رہے ہیں کہ کسی کی عمل قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ صحابی پوچھتے ہیں آپ کی عمل؟ کہا ہاں میرے عمل، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو جائے، اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ نہ لے۔ استقامت اختیار کرو، نیک عمل کرتے رہو، لیکن رب سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہو۔ آج امت کو یہ درس دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جنت کا مالک قرار دے دیا جائے، اور تم سمجھو کہ تمہارے اس بدعقیدہ جملوں پر اہل توحید دعات خاموش رہیں گے۔ تم یہ سمجھو کہ اہل توحید دعات پر گستاخ رسول کے جھوٹے آوازیں لگا کر ہم ان سے امت کو اور قوم کو روکتے رہیں گے۔ رب محمد کی قسم یہ تمہارا جھوٹا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تم ہمارے اوپر جو چاہے زبانیں دراز کر لو، جب تک اس جسم میں خون کا آخری قطرہ دوڑے گا رب کی توحید کا وعدہ بلند ہوتا رہے گا۔ نہ یہ گولیوں سے رک سکتا، نہ یہ بموں سے رک سکتا، نہ جیل کی سلاخوں سے رک سکتا۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا حق ہے یہ اپنے رب کی رحمت کے، اپنے رب کی توحید کے آوازے کو بلند کرتی رہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس گردن کو اس جسم سے کاٹ کر جدا کرنا ممکن ہے، اس زبان سے غیر اللہ کی پکار بلند کروانا ممکن میرے رب کی رحمت سے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت امت کو سمجھا رہی ہے مالک اللہ ہے، باقی سب اس اللہ کے محتاج ہے، سوالی ہے، اللہ کے در سے مانگنے والے ہیں، مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ وگرنہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے میرے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں فرمایا تھا عائشہ 3 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ کہا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں کسی نے آپ سے پوچھا تھا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو، آپ نے کہا تھا عائشہ سے کرتا ہوں۔ وہ عائشہ سوال کر رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، اہل ایمان کی ماں، بولو کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں، مشرکوں کی، کافروں کی نہیں، اہل ایمان کی ماں۔ اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا، وہ اندر باہر سے کالا ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کی ماں پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے؟ کہا 3 موقع ایسے آئیں گے عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نبی جنت کے مالک ہوتے تو کہتے فکر کی بات کیا ہے، میں مالک ہوں، جس کو چاہے دے دوں، جس سے چاہے چھین لوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
آئیے آپ کا دوسرا فرمان آپ کو سناؤں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 سیدنا ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ وارضا وہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا. فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، آپ کے وضو کا پانی، آپ کی حاجت کی ضرورت کی چیزیں لے کر میں رات کو آپ کی خدمت میں متعین رہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اور یہاں پہ یاد رکھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو اپنی زبان کو ہلاتے ہیں شریعت کے مسئلے پر جب اللہ چاہتا ہے. رب کی مرضی کے بغیر مصطفیٰ بولتے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عزت سب کی کرو، غلامی صرف محمد کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. عزت سب کی کرو، فائنل اتھارٹی، لاسٹ آخری بات، آخری مہر اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، مصطفیٰ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، وحی سے پہلے نہیں بولتے. شریعت کی بات وحی سے بولی جاتی ہے. پیارے نبی اپنے صحابی کو دیکھ کر خوش ہوئے، اس کی خدمت کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور پھر کہا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر، کیا تیری ڈیمانڈ ہے، اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، بات مانگ، زبان کھول، سوال کر. اور یہ پیارے نبی اللہ کی اجازت سے کہہ رہے. اب اس کا سوال سنیے. فقلت اسألک، میں سوال کرتا ہوں پیارے نبی آپ سے. آپ نے کہا مانگ. میں مانگتا ہوں، اور مانگتا کیا ہوں؟ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب بے چین ہو جاتا ہوں آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں. جنت میں ہم چلے بھی گئے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پہ، اور ہم نیچے درجے کی جنت پہ. وہاں اگر دل میں تڑپ آئی آپ کے دیدار کرنے کی تو کیسے کریں گے؟ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں قال، کوئی اور بات ہے، کوئی اور خواہش ہے، مانگ لے وہ بھی. کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہہ رہے ہوں یہ مانگنے کے بعد اب ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں. یہ مانگ کر کچھ رہ گیا پیچھے؟ جنت بھی مانگ لی، اور جنت بھی سب سے اعلیٰ مانگ لی. نبی کا پڑوس، نبی سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے نا، تو آپ کے پڑوسی بھی اعلیٰ جنت میں. کہا کچھ رہا ہی نہیں مانگنے کے لیے، بس وہی تھا جو میں نے مانگ لیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تو یہ مقام چاہتا ہے پھر میری بھی تجھ سے ایک درخواست ہے، کثرت سے نفلی عبادت کر، سجدے کر کے میری مدد کر. معنی کیا؟ تو کثرت سے عبادت کرے گا، نفلی نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا، اللہ تیرے درجے کو بلند کرے گا، میری شفاعت ہوگی، تو جنت میں محمد کا پڑوسی بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ماجرا یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ کثرت سے سجدے کر؟ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنت میں نے تجھے دے دی، جنت میں فلاں مقام تیرا ہو گیا. آپ کہتے ہیں کثرت سے سجود کر، نمازیں پڑھ، نفل پڑھ. یہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں. آئیے مسند احمد حدیث نمبر 16578 سیدنا ربیعہ، ایک اور روایت میں الفاظ کیا ہیں وہ بھی سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے اس عمل کو، خدمت کو دیکھا تو کہا سلنی اعطیک، مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا، تجھے دوں گا. سوال کر کیا کرتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں سیدنا ربیعہ مجھے مہلت دیجئے، مجھے مہلت دیجئے، میں سوچ کے بتاتا ہوں. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا دنیا مانگوں؟ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، کیا مانگوں؟ کہا پھر میرے دل میں آیا کہ آخرت کا سوال کر، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. آخرت کا سوال کر، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. آپ نے کہا تجھے یہ کس نے سکھایا؟
یہ جواب تجھے کس نے یاد کروایا؟ کہا اللہ کے نبی کسی نے نہیں سکھایا، میں نے خود اپنے بارے میں سوچا کہ میں جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا سوال کرتا ہوں، پھر میرے جی نے بتایا کہ دنیا تو مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا، کیوں نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں آخرت کا۔ اور حدیث کے الفاظ سنیے، ما حاجتک، جب یہ دوبارہ داخل ہوئے تو نبی نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لی الی ربک، میری حاجت یہ ہے رب کے ہاں میری سفارش کر دو، اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے، وہ جنت میں مجھے مقام عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے میری گردن کو آزاد کر دے۔ آپ اللہ سے میرے لیے مانگیے، سوال کیجئے، میری سفارش کیجئے، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من امرک بہذا، یہ دعا، یہ سوال، یہ ڈیمانڈ کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں کہا، میرے اپنے جی نے کہا، میں نے خود سوچ کر یہ فیصلہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت سے سجدے کر کے اپنی جان پہ میری مدد کر۔ نبی مالک ہوتے تو سجدوں کا حکم نہ دیتے، جنت الاٹ کر کے عطا کر دیتے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سنتے ہیں، حدیث نمبر 7074، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو فرشتے آئے رات میرے پاس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اور وہ جنت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا رہے، سیر کرواتے کرواتے وہ ایک عظیم مقام پہ، جنت کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچے، اور وہ دونوں کہنے لگے قال لی ہذہ جنت عدن، یہ جنت عدن ہے، یہ وہ مقام ہے، وَهَذَاكَ مَنزِلُكَ، یہ آپ کا گھر ہے جنت میں، یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے اور یہ جنت میں آپ کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرانی فادخلہ، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں، میں جانے دو۔ ان فرشتوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، لیکن آپ یہاں پہ ضرور آؤ گے۔ مالک، سوال کرتا ہوں، مالک چپڑاسیوں سے پوچھا کرتا ہے مجھے میرے گھر میں جانے دو؟ ایک بندے کا قصر ہے، کوٹھی ہے، محل ہے، وہ باڈی گارڈ کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ، خدام کے ساتھ گیٹ پر پہنچے تو وہ باڈی گارڈ سے پوچھتا ہے، خادم سے پوچھتا ہے مجھے جانے دو؟ اس کی تو کوٹھی ہے، اس کا وہ تو مالک ہے، فوراً داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کا گھر جنت میں، کہا مجھے جانے دو، اس جنت میں داخل ہونے دو، اپنے گھر میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ نے دنیا میں اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے بعد یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں ضرور آؤ گے۔